گھر توڑاؤ, بندے اٹھا لاؤ, ساری فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے. اس نے سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کی تہذیب کی ہے کہ جب NA-71 کا آڈٹ یا انکوائری انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بھی آرڈر کرے گی اور ECB بھی, آپ وہ بھی قوم مطالبہ کرتی ہے, آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, وہ بھی حقائق سامنے لے کے آئیں. خالی فیض آباد دھرنے کی بات نہیں ہوگی ملک میں, ہر اس ووٹر اس حلقے کی بات ہوگی جس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, تاکہ قوم کے سامنے صاف اور شفاف انتخابات ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے یہ سچ سامنے آنا چاہیے. تیسرا, اب میں سیالکوٹ پہ آنا چاہتا ہوں. میری والدہ 4 کرداروں پہ بات کر چکی ہے پہلے ہی کہ اس الیکشن میں پری پول ریگنگ ہو رہی تھی, آپ سب جانتے ہیں, جس کا سب سے بڑا بینیفیشری خواجہ آصف ہے, کیونکہ کسی اور نے تو MNA بننا نہیں تھا, اس لیے اس پری پول ریگنگ کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ خود خواجہ آصف بنا ہوا تھا. اور اس پری پول ریگنگ کا مرکزی کردار DPO سیالکوٹ حسن اقبال ہے. میں DPO صاحب سیالکوٹ کے میڈیا کے سامنے آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ بے شک میرے ساتھ لائیو پریس کانفرنس میں بیٹھ جائیں. عثمان ڈار ثبوتوں کے ساتھ بات کرے گا کہ DPO حسن اقبال نے کس طرح سے پری پول ریگنگ کروائی سیالکوٹ میں, کس طرح سے ریحانہ ڈار کے ورکرز اور جو ساتھی الیکشن لڑ رہے تھے ان کے گھروں میں چھاپے مارے, گھر توڑوائے, بعد ازاں وہ ورکر پکڑے گئے, ان ورکرز کو ایک محسوس تھانے میں لے جایا گیا سیالکوٹ میں. جو بھی سیالکوٹ میں پکڑا جاتا تھا ایک ہی تھانے میں جا رہا تھا, اور کنڈیشن ایک ہی تھی چھوڑنے کی کہ خواجہ آصف دا ٹیلی فون کرواؤ. خواجہ آصف ٹیلی فون کرے گا یا نون لیگ کا کوئی اس یونین کونسل کا چودھری ٹیلی فون کرے گا اور ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. اس طرح سے لوگوں کو اٹھا کر ان سے وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں. یہ تھی اس DPO حسن اقبال کی سب سے پہلی, میں کہوں گا, جو اس شخص نے پری پول ریگنگ میں کردار ادا کیا. تو پہلا پری پول ریگنگ کا مرکزی کردار سیالکوٹ کا DPO حسن اقبال ہے. ویسے DPO حسن اقبال کو میں بچر آف سیالکوٹ کا خطاب دینا چاہتا ہوں, جیسے وہ نریندر مودی کو کہتے ہیں نا بچر آف گجرات. جس بےرحمی سے نریندر مودی نے ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام کیا, اسی طرح اس DPO حسن اقبال نے سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کے گھر توڑے, سیالکوٹ کی ماؤں بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ کھینچا. اسی DPO حسن اقبال کے کہنے پہ پولیس گردی جو سیالکوٹ شہر میں ہوئی, ریحانہ ڈار کے ساتھ کمپین کے دوران جو شخص بھی کھڑا ہوتا تھا, میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان تمام ورکرز کو, یہ جانتے ہوئے بھی کہ ریحانہ ڈار کمپین کے دوران ہمارے گھر آئے گی تو ہمارے گھر کو بعد ازاں توڑ دیا جائے گا, ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا, ہمارے اوپر جھوٹی FIR کاٹ دی جائے گی. لیکن میں ان تمام ورکرز کی جرأت, بہادری اور ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پھر بھی ریحانہ ڈار کا ویلکم کیا اور وہ ساتھ اپنے گلی محلوں میں لے کے گئے. اس کے بعد پورا شہر گواہ ہے کہ ریحانہ ڈار کمپین کر کے نکلتی تھی تو یہ بچر آف سیالکوٹ DPO حسن اقبال اپنے پولیس کے گنڈے وہاں بھیج دیتا تھا. گھر توڑاؤ, بندے اٹھا لاؤ, ساری فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے. DPO حسن اقبال صاحب, میں آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگا رہا ہوں. اگر DPO حسن اقبال میں اخلاقی جرأت ہے تو عثمان ڈار کے ساتھ پبلک میں بیٹھ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لو, میں ثابت کروں گا
کہ یہ ڈی پی او حسن اقبال بچر آف سیالکوٹ ہے. اس نے سیالکوٹ کے لوگوں کا اتصال کیا ہے. اس نے سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کی تہذیب کی ہے, کیونکہ ہم آزاد شہری ہیں. یہ بچر آف سیالکوٹ ڈی پی او حسن اقبال اس طرح کی ظلم اور بربریت کی ہم اجازت نہیں دے سکتے سیالکوٹ میں. تو ہمارا پہلا مطالبہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب سے کہ جب NA-71 کا آڈٹ یا انکوائری انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بھی آرڈر کرے گی اور ECB بھی, سب سے پہلے کردار ڈی پی او حسن اقبال ہے جس سے شروعات کی جائے گی, جو بتائے گا کہ کس کے کہنے کے اوپر یہ بچر آف سیالکوٹ ڈی پی او حسن اقبال پولیس گردی کرتا رہا ہے یا نہیں قطر کے اندر. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. دوسرا کردار پری پول ریگنگ میں RO اقبال, جو کہ اس شہر کا ADCR ہے. RO اقبال خواجہ آصف کا فرنٹ مین, اس نے سب سے پہلے کوشش کی کہ 10 مرلے زمین عمر ڈار اور ریحانہ ڈار کے نام پہ ایسی نکالی جو شاید ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی 10 مرلے زمین ان کی ہے, کیونکہ یہ خود ADCR ہے سیالکوٹ کا, آپ کو پتا ہونا چاہیے. RO اقبال ADCR ریونیو کا ہیڈ ہے چیف جسٹس صاحب. دوسرا کردار یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جس کو آپ نے اپنی عدالت میں بلانا ہے اور آپ نے پوچھنا اس سے کہ ثابت کرو کہ 10 مرلے زمین ریحانہ ڈار کی یا عمر ڈار کی کیسے تھی. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں. اور میری والدہ منڈے والے دن اینٹی کرپشن سیالکوٹ میں اپلیکیشن دینے جا رہی ہے اس 10 مرلہ زمین کی, کہ یہ جو کرپشن میں ملوث ہیں لوگ وہ قوم کے سامنے آنے چاہیے. پھر اسی RO نے 24 گھنٹے کیوں لگائے فارم 47 ایشو کرنے میں چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب. سیالکوٹ کے 40 لاکھ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں 24 گھنٹے لگائے گئے فارم 47 ایشو کرنے کے لیے. یہ سوال ہے ہمارا اس RO اقبال سے. تیسرا کردار DC سیالکوٹ محمد ذوالقرنین, جو کہ DORO ہے اس الیکشن کا. اس ذوالقرنین نے کوئی پوسٹر, کوئی بینر, جو بھی تھا کمپین کے دوران ضلع کونسل اور اوپر تحصیل TMA کے لوگوں کو بلا کر 1 گھنٹے بعد اتروائے ہیں. روزانہ کی بنیادوں پہ گاڑیاں چھیننا, پوسٹر بینر لگانے والوں کو اٹھا لینا. جس نے بھی ریحانہ ڈار کی سپورٹ کی چیف الیکشن کمشنر صاحب, یہاں تو اس کی دکان سیل کر دی گئی, یا اس کا پلازا سیل کر دیا گیا, یا اس کو بلا کر کہا گیا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو بلڈوزر